الحمد للہ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم رب زدنا علما۔ آج کی ہماری مجلس نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی چھٹی مجلس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروط نماز کے کیا کیا ہیں ان کو جان لیا، اسی طریقے پر اذان اور اقامت کے لگ بھگ جو موٹے موٹے مسائل تھے ہم نے ان پر بھی گفتگو کی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں نماز کا صحیح شرعی اور نبوی جو طریقہ ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے، اور اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ارکان کی تفصیل میں داخل ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نماز کے طریقے سے۔ نماز کا وہ طریقہ جو کتاب و سنت میں مروی ہے اور جس پر صحابہ کرام عمل پیرا رہے، ائمہ اسلام عمل پیرا رہے، اور جو صحیح سنت سے ثابت ہے، اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوتی کہ انسان جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں عزم مصمم ہونا چاہیے، جس کو نیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیت کے اوپر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ نیت نماز سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کو شرائط میں شمار کیا ہے۔ نیت کو علماء نے شرائط میں شمار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرائط نماز کے اندر نہیں ہوتے، ارکان نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ دونوں کی عدم موجودگی میں نماز باطل ہو جائے گی، شرط نہیں ہے تب بھی، اور رکن آپ نے کوئی چھوڑ دیا تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن شروط جو ہیں وہ نماز سے باہر ہوتے ہیں۔ تو نیت چونکہ نماز سے باہر ہے، نماز سے پہلے نماز کے ادا کرنے کا عزم مصمم کیا جاتا ہے، اس لیے نیت کو ارکان میں شامل نہیں کیا گیا۔ بعض علماء نے شامل کیا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ نیت شرائط میں آتی ہے، ارکان میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے انسان نیت کرے، اور نیت کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی۔ ایک نیت التعین یا تعین، کہ انسان تعین کرے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسری چیز نیت التقرب، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور اس کے تقرب کا ارادہ ہونا چاہیے۔ تو نماز جب شروع کرے انسان تو انسان نیت کرے، اور نیت اس کی بالکل خالص ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ زبان سے جو نیت کی جاتی ہے اور جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور نہ ائمہ اربع جو چار ہمارے ائمہ ہیں بڑے بڑے مشہور، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، چاروں میں سے کسی ایک امام نے بھی زبان سے نیت کرنے کی بات نہیں کہی، اور اس کی صراحت خود حنفی عالم شیخ ابن عبد العز الحنفی رحمہ اللہ نے کی، اور ابن الحمام رحمہ اللہ جو حنفی فقہ کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اس عمل کو یعنی زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا۔ تو کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور ائمہ اربع نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی، چنانچہ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انسان نیت کرے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس نماز کو وہ ادا کرنے والا ہے، اس نماز کے لیے وہ اپنے نیت میں تعین پیدا کرے۔ اور یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر، جس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیر اور یہاں تکبیرہ اور الاحرام دو لفظ ہیں۔ تو تکبیرہ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، اور الاحرام کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب حرام ہو گئی، جو حقیقت میں خارج صلاۃ نماز سے باہر اس کے لیے حلال تھی، مثلا گفتگو کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر مباح امور کو انجام دینا، موبائل فون پہ بات کرنا، موبائل کا استعمال کرنا، لکھنا پڑھنا، یہ تمام چیزیں نماز میں حرام ہو گئی، لیکن
اصلاً وہ چیزیں حلال تھیں. تو جب انسان تکبیر کہتا ہے تو وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا ہے وہ نماز میں حرام ہو جاتی. اور یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ نماز کے ارکان میں سے ہے. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہماری آئے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بغیر کوئی انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. کون سا فرمان؟ آپ کا فرمان مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے. گویا شرط بتایا اللہ کے نبی نے. شرط کہاں ہوتی ہے؟ نماز سے باہر. یعنی چابی جو ہے وہ تالے کے اندر نہیں ہوتی، تالے سے باہر ہوتی. اس کے بعد کہا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور اس کی تحریم یعنی اس کی حرمت کی ابتدا کیا ہے؟ تکبیر ہے. انسان نے تکبیر کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گیا. وہ تمام چیزیں جو نماز سے باہر اس کے لیے حلال تھیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو نماز کے اندر حرام قرار دیا ہے، اس کی ابتدا ہو گئی. اور کہا کہ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، کہ نماز سے حلال ہونا، یعنی جتنی چیزیں حلال تھی پھر سے حلال ہو جائیں گی آپ کے اوپر. وَتَحْلِيلُهَا، نماز سے حلال ہونا، نماز سے فارغ ہونا. یہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سلام پھیر دے، التسلیم. ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح ہے، اور اس کو ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے. تو تکبیرۃ الاحرام کہے. تکبیرۃ الاحرام جب کہے گا انسان تو اس کا طریقہ جو سنت کے اندر مروی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. کہاں تک اٹھائے؟ اگر کوئی انسان کان تک اٹھاتا ہے تو، کوئی کان چھوتا ہے تو، اور کان تک اٹھاتا ہے تو. حدیث کے اندر دو طریقے مروی ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے یعنی اللہ اکبر کہتے تو کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کاندھوں تک اٹھاتے. ٹھیک ہے. اور مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسلم کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے رفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ ان دونوں کو اپنے کان کے برابر کر دیتے. کان چھوتے نہیں، چھونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے کان چھونے کو وسوسے میں شمار کیا، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں. اور بہت سارے لوگ کان اس لیے چھوتے ہیں کہ ان کو تشفی نہیں ہوتی کہ میں نماز میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا. بلکہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس نے اللہ اکبر کہا پھر اس کو شک ہو گیا. عجیب سی چیز ہوتی ہے، عجیب سا وسوسہ ہوتا ہے، دوبارہ پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر 3 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک استاد تھے، بہت اچھے استاد تھے، لیکن انہیں یہ وسوسہ والی بیماری تھی، تشفی نہیں ہوتی تھی کسی چیز میں. تو جب وہ نماز کی ابتدا کرتے تو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو تشفی نہیں ہوتی. کہتے ہیں شیخ کہ ان کے استاد جب نماز شروع کرتے تو لگ بھگ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جو عمل ہے یہ وسوسہ والا عمل ہے، اور شیطان سے ایسے انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے، اور شریعت نے جتنا بتا دیا اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی اس بیماری کے لیے دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی اس وسے کا علاج ہے. تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اب اپنے ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اب باندھنا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر رکھیں. ذرا کہتے ہیں انگلی، بیچ والی انگلی، کیونکہ یہ سب سے لمبی انگلی ہوتی، اس انگلی سے لے کر کہنی تک کا جو حصہ ہے اس مکمل ہڈی کو ذرا کہتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے. اور رکھنے کے بعد
اب اس کو کہاں پر رکھنا ہے؟ کیا پیٹ پر رکھنا ہے یا پیٹ کے ناف کے نیچے رکھنا ہے یا ناف کے اوپر یا سینے پر رکھنا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو صحیح روایت موجود ہے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی، ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے اور بھی دیگر صحابہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھا، اور وہ روایت صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ان کی بات درست نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی سند پر بحث کیا جائے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ سینے کی ہڈی جو ہے وہ پیٹ کے تھوڑے سے اوپر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو ذرا پر رکھیں گے، یہ غالباً مسلم کی روایت ہے ذرا والی، تو اگر آپ اپنے ہاتھ کو ذرا پر رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ کسی بھی صورت میں ناف کے نیچے نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت میں ناف کے نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ یا تو آپ کے سینے کے ابتدائی حصے میں وہ ہاتھ رکھائے گا، یا پھر آپ اس کو اوپر کر لیں گے تو آپ کے جو سینے کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں پہ رکھائے گا۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ سنت طریقہ یہ ہے، نبوی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے اپنی نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد۔ اور جو روایت بیان کی جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ والی کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھی جائے، تو امام النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، اس روایت کے ضعیف ہونے پر صحیح مسلم کی شرح میں بھی غالباً انہوں نے لکھا ہے، اور بھی ان کی ایک کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی محدثین کا اتفاق ہے۔ اب اس کے بعد انسان دعائے استفتاح پڑھے گا۔ استفتاح کہتے ہیں شروع کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو دعائے استفتاح یعنی وہ دعا جس سے نماز شروع کی جائے، اور بعض لوگ اس کو دعائے ثنا بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ ثنا پڑھیے، اصل اس کا نام دعائے استفتاح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو دعائیں وارد ہیں بعض میں ثنا ہے اور بعض میں صرف دعا ہے۔ مثال کے طور پہ جو دعا ایک مروی ہے صحیح سند سے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت، شروع دعا سے لے کر اخیر تک صرف دعا ہی دعا ہے، اس میں ثنا نہیں ہے۔ تو اور اگر ثنا ہے بھی تو اس ایک موقع سے ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے متعلق بات کی گئی ہے، بہرحال۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے، وہی دعا چونکہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور اس دعا میں ثنا ہے، یعنی اللہ کی تعریف حمد ہے، لہذا دعائے استفتاح کو لوگوں نے دعائے ثنا کہنا شروع کر دیا، اور وہ دعا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے تیری، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی میں شروع کرتا ہوں نماز تیری پاکیزگی سے، تیرے حمد سے، اور الی آخر الدعا۔ دعائے استفتاح میں کئی ایک دعائیں والد ہیں، آپ جو کتاب ہے دعا کی بہت عمدہ کتاب ہے حصن المسلم، جن کے مؤلف کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، تو وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اس کتاب کی جانب آپ رخ کر سکتے ہیں کہ دعائے استفتاح کے طور پہ کون کون سی دعائیں ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے بہتر دعا اللہم باعد بینی ہے، انسان کو وہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس پہ بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک انسان اس کے ترجمے کو، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اس دعا کو کبھی ترک کرے گا۔ دعائے استفتاح سے آپ فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، سے پناہ مانگے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اعوذ باللہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا۔ یہاں تھوڑی سی گفتگو کروں کیونکہ آپ لوگ عربی کے طالب علم ہیں، کچھ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ لا صلاۃ کہا گیا، لا صلاۃ، یہ نہیں کہا گیا کہ
یہ کہا گیا کہ نماز نہیں ہے، ترجمہ اگر لفظی کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز درست نہیں ہے یا نماز باطل ہے یا نماز مکمل نہیں ہے یا نماز کا وجود ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کہا گیا، کہا گیا لا صلاۃ۔ تو یہاں جو نفی کی گئی ہے یہ کس چیز کی نفی ہے؟ کیا نماز کے وجود کی نفی ہے، یا نماز کے درست ہونے اور صحیح ہونے کی نفی ہے، یا نماز کے کامل ہونے کی نفی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں نماز کے وجود کی نفی ہے تو یہ بات آپ کی غلط ہوگی، کیونکہ نماز موجود ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں باقی دو احتمالات ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہاں نماز کے صحیح ہونے کی نفی ہے، یعنی آپ کی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یہاں نماز کے کامل ہونے کی نفی ہے، نماز کامل نہیں ہے لیکن نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق میں نے جو 3 چیزیں بیان کی ہیں یہ تینوں چیزیں الگ ترتیب ہوں گی۔ پہلے وجود کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد صحت کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کامل ہونے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وجود کی نفی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ دوسرے مرحلے میں منتقل ہوں گے۔ یہاں وجود کی نفی ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز موجود نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں یہ معنی مراد نہیں۔ تو اس کے بعد کون سا درجہ آتا ہے؟ نماز کے صحیح نہیں ہونے والا یا نماز کے مکمل نہیں ہونے والا؟ صحیح نہیں ہونے والا درجہ آتا ہے، اور اسی کو یہاں پر مراد لیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ معنی یہاں پر درست نہیں ہوتا مراد لینا، تب جا کر ہم تیسرے درجے میں منتقل ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو لا صلاۃ نماز نہیں ہے، یعنی نماز درست اور صحیح نہیں ہے، یہاں صحت کی نفی کی گئی، اور اسی اصول کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ قراءۃ الفاتحہ، نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا یہ رکن ہے، اس لیے کہ رکن کو چھوڑنا نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز میں یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ، یہاں نماز کی صحت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ نماز کے کامل ہونے کی نفی کی گئی، یعنی نماز ہو گئی لیکن کامل نماز نہیں ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں، آپ ان کو یہ حدیث پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، تو وہ کہیں گے نہیں ہے نماز، یعنی نماز مکمل یعنی کامل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں مان لیا کہ یہی معنی مراد ہے، ہم کہتے ہیں مان لیا یہی معنی مراد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے کامل نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو چھوڑتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر کامل نماز نہیں پڑھنی ہے، نقص کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے؟ عجیب و غریب بات۔ تو ان کے جواب میں ہی ہمارا جواب ہے، ان کے جواب میں ہی آپ چاہے یہ کہیں کہ نماز مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں کہ نماز درست نہیں ہے، دونوں حال میں سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ پر نماز صحیح شرعی اور نبوی طریقے پر پڑھنا واجب نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے واجب۔ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ نماز ناقص ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز بعینہ ہی اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور آپ کو اسی طریقے پر پڑھنے کا حکم ہے، لہذا کسی بھی طریقے پر آپ قراءۃ الفاتحہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے، چاہے تو مکمل سورہ پڑھتے یا سورت اگر لمبی ہے تو اس کے کچھ آیات پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اپنی قرات کو مکمل کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ تمہیں قرآن میں سے جتنا میسر ہے، جتنا تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تمہارے لیے آسان ہے پڑھنا، تم اتنا قرآن نماز میں پڑھو۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز میں انسان کو سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرات کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجود ہے بہت ساری احادیث۔ اب اس کے بعد انسان قرات سے فارغ ہو گیا۔ گویا قرات میں دو چیزیں،
ایک تو قراءۃ الفاتحہ اور ایک فاتحہ کے بعد کی جو قراءت ہے. تو قراءۃ الفاتحہ یہ رکن ہے. ٹھیک ہے، قراءۃ الفاتحہ یہ رکن ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے جب ارکان پر ہماری گفتگو ہوگی، اسی لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان رکوع کرے، اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک یا کانوں تک اٹھائے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے. اور جب انسان رکوع میں جائے، رکوع میں جانا یعنی رکوع کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے. اس پر بھی انشاءاللہ ہماری تفصیلی گفتگو ارکان کے مسائل پر جب گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ہوگی. تو انسان اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا. رکوع میں جانے کے بعد اس کی صفت کیسی ہوگی؟ بہترین صفت اور جو صفت بتائی گئی ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی پیٹھ مکمل سیدھی رہے اس کے سر کے ساتھ. ایسا نہیں کہ سر نیچے ہو جائے یا سر اوپر ہو جائے، بلکہ مکمل پیٹھ اور اس کا سر یہ سیدھا رہنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات کہ رکوع میں انسان کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی نظروں کو دونوں پیر کے دونوں انگلیوں کو دیکھتے ہیں، انگلیوں کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں. یہ عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ آپ مکمل نماز میں سوائے ایک جگہ کے، جس کا بیان ابھی آئے گا، مکمل نماز میں سوائے ایک جگہ کے اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھا کرتے تھے. تو رکوع میں بھی انسان کو سجدے ہی کی جگہ پر دیکھنا ہے، کہیں اور نہیں دیکھنا ہے. نماز میں انسان کو پوری نماز میں، یہاں پوری نماز میں اگر آپ نے کہہ دیا تو بعض لوگ اور بھی دیگر مقامات پر کہیں اور دیکھنے کی جو بات کرتے ہیں وہ باطل ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ تشہد میں بیٹھے تو گودی میں دیکھیں. بعض کہتے ہیں جب آپ سجدہ میں جائیں تو اپنی ناک میں دیکھیں. بعض کہتے ہیں جب آپ سلام پھیرے تو کاندھے پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، سلام کا معاملہ تو خیر الگ ہے، وہاں تو انسان کو چہرہ گھمانا ہوتا ہے، لیکن کاندھے پہ دیکھنے والی بھی بات بھی ایسی کچھ نہیں. تو مکمل نماز میں آپ کو سجدے کی جانب دیکھنا ہے سوائے ایک جگہ کے. انشاءاللہ بیان آئے گا اس کا. اس کے بعد انسان جب رکوع میں جائے تو رکوع کی جو دعا ہے سبحان ربی العظیم، وہ دعا پڑھیں. ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا یہ واجب ہے. ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ انسان جتنا زیادہ کرے گا، یعنی جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انسان اپنے گھٹنوں پر رکھے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنے انگلیوں کو پھیلا کر رکھتے تھے، اور جب سجدے کرتے تو اپنے انگلیوں کو جوڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب آپ رکوع میں جائیں گے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں گے تو آپ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور پھر آپ رکوع کریں گے. اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں گے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. اور ایسی صورت میں آپ اٹھنے کے بعد اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. فوراً ہی سجدے میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھنا اور اعتدال کے ساتھ معتدل انداز میں کھڑے رہنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. یعنی آپ نے اگر یہ چھوڑ دیا، کسی انسان تھوڑی دیر کھڑے رہنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اور یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں سکھلائی ہیں. ان میں سے سب سے مشہور دعا جو ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے علاوہ اور بھی دعا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض. تو آپ دعاؤں کے لیے حصن المسلم کی جانب رخ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ باندھ لیتے ہیں، جیسے کہ رکوع سے پہلے باندھتے تھے، ہے نا. قیام میں جب وہ قرات کرتے ہیں تو جس طریقے سے قرات کے دوران وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے سینے پہ رکھ لیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رکوع کے بعد بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور بعض کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا
کہ رکوع کے بعد وہ ہاتھ نہیں باندھتے بلکہ ہاتھ چھوڑ دیتے. تو ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مسائل اجتہادیہ میں سے، یہ مسئلہ اجتہادی مسائل میں سے ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں ہاتھ باندھ لینا چاہیے ان کے پاس بھی کوئی نص صریح موجود نہیں ہے، وہ بھی حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو اللہ کے نبی کی تفصیلی احادیث موجود ہے کسی میں بھی اس کا تذکرہ نہیں، اور عبادت میں ہم اس وقت تک کسی چیز کو انجام نہیں دے سکتے جب تک دلیل نہ آ جائے. یہ شیخ البانی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، لہذا اس مسئلے میں دونوں طریقہ جائز، اس میں وسعت ہے. انسان کو جو طریقہ بہتر لگے اور جس پر اس کا دل مطمئن ہو، دلیل کو دیکھ لے، تو اس طریقے کو وہ اختیار کر سکتا ہے. دونوں طریقہ درست ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب سجدے میں انسان جائے گا، اللہ اکبر کہے گا. اچھا، رکوع سے جب اٹھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، رفع الیدین کرے گا، رفع الیدین. اور اس کا تذکرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھے کے برابر کر لیتے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد اپنا گھٹنا رکھیں گے. یہ طریقہ راجح ہے. بعض علماء نے دوسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ پہلے اپنا گھٹنا رکھیں گے پھر ہاتھ رکھیں گے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھا اور ہاتھ کو بعد میں رکھا، لیکن اس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا. ٹھیک ہے، تو صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ اپنے ہاتھ کو پہلے رکھو، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے کو رکھنا ہے. تو جب آپ رکوع سے سجدے میں جائیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے اپنا ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنا گھٹنا رکھیں گے. اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے. سجدے میں یعنی سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. دیکھیے، ارکان یہ کل ملا کر 14 ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. لیکن انسان یاد کیسے رکھے کہ کون سا رکن ہے کون سا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رکن کا معنی آپ سمجھ لیجئے. رکن کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس پر نماز قائم ہے، نماز کا ڈھانچہ. بھائی نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے؟ قیام سے، رکوع سے، سجود سے، اور اسی طریقے پر یہ رکوع اور سجود میں رکوع سے اٹھنا بھی شامل ہو گیا اور سجدے سے اٹھنا بھی شامل ہو گیا. پھر اسی طریقے پر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی شامل ہو گیا. پہلا تشہد بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، بیٹھنے والے اعمال میں پہلا تشہد ہے، پھر اس کے بعد دوسرا تشہد ہے، اور اس کے بعد دوسرے تشہد میں یعنی تشہد کی دعا پڑھنا اور پھر اس دعا کو بیٹھ کر پڑھنا. یہ 2 الگ الگ علماء نے الگ الگ بیان کیا ہے، بعد میں ایک ہی ساتھ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کل ملا کر لگ بھگ 14 ہوتے ہیں. تو انسان اس طریقے سے جب رکن کا مفہوم سمجھ لے گا تو اس کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی سجدے کے متعلق. سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے، اور حدیث میں جو الفاظ وارد ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سجدہ انسان کے اعضاء میں سے 7 ہڈیوں پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہڈیاں ہیں؟ وائل ابن حجر، یہ غالباً دوسرے صحابی سے روایت موجود ہے. اس روایت کے اندر جو 7 اعضاء ہیں، 7 ہڈیاں ہیں، وہ انسان کے 2 پیر ہیں، 2 ہو گئے، 2 گھٹنے ہیں، 4 ہو گئے، 2 ہاتھ ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6. اور اس کے بعد اس کا جبہہ یعنی پیشانی اور ناک، چونکہ اس کی ہڈی ایک ہی ہے تو اس کو ایک ہی شمار کیا گیا. ٹھیک ہے، پیشانی سے لے کر ناک یہ دونوں ملا کر 1، تو 6 اور 1 7 ہو گئے. ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، درمیان سجدہ
انسان نے اپنا پیر اٹھا لیا تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جب ارکان پر گفتگو کریں گے تو اس پر کریں گے. اسی طریقے پر جب انسان سجدہ کرے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ میں ایسے سجا کر نہیں رکھے گا, سٹا کر نہیں رکھے گا, بلکہ ہٹا کر رکھے گا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا ہٹاتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دے دیتی تھی. ٹھیک ہے, تو ہاتھ ایسے ہٹا کر رکھنا ہے, الا یہ کہ آپ کے بغل میں کوئی مصلی ہو اور آپ کے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اور مکان جو ہے یعنی جگہ جو ہے وہ بہت کم ہو, تو ایسی صورت میں آپ سمیٹ کر رکھیں تاکہ ان کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے. لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کشادگی ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ آپ پھیلا کر رکھیں. اور اسی طریقے پر سجدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھا دینے سے منع کیا. بخاری مسلم کی روایت ہے, کہا اعتدلوا فی السجود, سجدہ میں اعتدال اختیار کرو, اور تم میں سے کوئی اپنے ذرا کو, یہ ذرا میں نے بتایا ابھی ذرا, اپنے ذرا کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھا دے. جب کتا جب بیٹھتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بچھا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جب سجدے میں کوئی جائے تو اپنے اس ذرا کو زمین پر بچھا نہ دے بلکہ زمین سے اٹھا کر رکھے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے. اور اسی طریقے پر جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی جو کونی ہے یہ آپ کے ران سے جدا ہونی چاہیے. ران میں آپ سٹا کر اس پر ٹیک دے کر کے, ٹیک لگا کر کے نہ رہے, الا ایک انسان کو مجبوری ہو. اور سجدے کی دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی, تو یہ ایک مرتبہ واجب ہے, اس کے علاوہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں آپ کے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح کا معاملہ رکوع میں بھی ہے, اور رکوع اور سجود کی اور بھی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, دعاؤں کے لیے آپ حصن المسلم کا رخ کریں. بہت ساری دعائیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء العظمہ. تو بہت ساری دعائیں ہیں, انسان کو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل ہے, تکبیر ہے. اسی طریقے پر مغفرت کا اللہ رب العالمین سے سوال ہے. تو یہ بہت عمدہ اور مفید دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد انسان اللہ اکبر کہہ کر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے گا, اور ابھی ایک سجدہ اس نے کیا تو اللہ اکبر کہہ کر جب پہلے سجدے سے اٹھے گا تو اب اس کے بعد دوسرا سجدہ وہ کرے گا. تو دو سجدوں کے درمیان یہ جو وہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. ٹھیک ہے, کسی انسان نے اگر بغیر بیٹھے دوسرا سجدہ کر دیا تو اس نے ایک رکن چھوڑ دیا ہے اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس موقع سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں. یہاں رب اغفر لی بہت چھوٹی سی ایک دعا ہے, رب اغفر لی, اس کو ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انسان دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے. دعاؤں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا سنن حصن المسلم کا آپ رخ کریں. اور انسان کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ ہاتھ کے لیے ہاتھ کہاں رکھے گا وہ انسان, اس کے لیے دو آپشنز موجود ہیں. یا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھے. ٹھیک ہے, مثلا یہ اس طریقے سے, یہ گھٹنا ہو گیا مان لیجئے, یہ ران ہے, تو اپنے ہاتھ کو یہاں بھی رکھ سکتا ہے وہ, یہ پہلا طریقہ, اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے انگلیوں سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لے. ٹھیک ہے, تو یا تو ران میں رکھے یا انگلیوں سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لے. تشہد میں یا جلسے میں یہ دونوں طریقہ انسان کے لیے جائز ہے. یہاں انسان دو سجدے کے درمیان بیٹھا ہے, اس نے دعا پڑھ لیا. ٹھیک ہے, یہاں بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے بائیں پیر کو بچھا دے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اپنے سرین کو رکھ دے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا جو دائنا پیر ہوگا اس کو اس طریقے سے کھڑا کر دے گا کہ انگلیاں قبلے کی جانب ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو کر کے دکھانے کی مجھے نہیں لگتا ضرورت. اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور بھی دیگر صحابہ سے ایک اور طریقہ موجود ہے کہ انسان کیا کرے, یہ دو پیر ہیں, ان دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر دیں اور ان دونوں پیروں کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے, کھڑا کر کے, پیر کو کھڑا کر کے, انگلیاں قبلے کی جانب ہوں گی
اور یہ جو دو ایڑیاں ہیں ان دونوں ایڑیوں پر انسان بیٹھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے, اور ایسے کوئی بیٹھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز. ٹھیک, پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے. پہلا سجدہ ہو گیا, پھر اس کے بعد انسان بیٹھ گیا, جس کو الجلوس بین السجدتین کہتے ہیں, دو سجدے کے درمیان بیٹھنا. اب اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا جس طریقے سے اس نے پہلا سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دوسری رکعت اسی طریقے پر مکمل کرے گا. دوسری رکعت میں جب وہ تشہد میں بیٹھے گا, اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ تشہد اول کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو اس تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں. پہلی دعا تحیات للہ والصلوات والطیبات ہے. اس کے اور بھی صیغے موجود ہیں صحیح سند سے, لیکن مشہور یہی ہے, اور انسان کتابوں کی دعاؤں کی جو کتاب ہے اس کی جانب رخ کر سکتا ہے. تو سب سے مشہور دعا تحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر دعا یہ ہے. اور پھر اس کے بعد مسنون ہے, سنت ہے کہ پہلے تشہد میں, اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے تشہد میں یہ سنت ہے کہ انسان درود ابراہیمی جو ہے اس کو بھی پڑھے. بعض علماء نے وجوب کا بھی فتویٰ دیا ہے, لیکن جو راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا تشہد میں, تو پہلے تشہد میں آپ نے صرف التحیات سکھایا تھا. ٹھیک ہے, تو پہلے تشہد میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ التحیات پڑھیں, یہ کافی. لیکن اگر آپ تشہد میں جو عمومی دلائل ہیں, جیسے کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب بیٹھتے تشہد میں جب بیٹھتے تو وہاں پہلے اور بات کا تذکرہ نہیں ہے, اس سے علماء نے استدلال کیا کہ واجب ہے, لیکن وہ قول بہت قوی نہیں ہے. قوی یہ ہے کہ آپ التحیات پڑھیں اور اسی پر اکتفا کریں, اور اگر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تشہد میں بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ آپ کسی گرم پتھر پر بیٹھے. اور یہی معاملہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ وہ بھی جب پہلے تشہد میں بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ گرم پتھر پر بیٹھے. کیا مطلب وہ گرم پتھر پر بیٹھے؟ ہاں, کہ زیادہ دیر نہیں لگاتے وہاں پہ. اگر درود ابراہیمی پڑھنے کی وہ جگہ ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ دونوں وہاں پر بیٹھ کر کے دعاؤں کو پڑھنے میں تحیات پڑھتے, پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے, وقت لگتا. لیکن لوگ کہتے ہیں, یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں کا یہ عمل تھا کہ آپ جلدی سے اٹھ جایا کرتے تھے آپ دونوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں زیادہ دعائیں نہیں پڑھنی ہے, التحیات پر اکتفا کرنا ہے, یہی بہتر ہے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے درود تو یہ عمدہ ہے, بہترین طریقہ ہے. تو یہ پہلے تشہد کی بات ہوئی. اور پہلے تشہد میں انسان التحیات پڑھے گا, اور اگر جو چاہتا ہے درود پڑھنا وہ درود بھی پڑھے گا. تو اس دوران میں اس انگلی کو حرکت دینے کی بات حدیثوں کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور بھی دیگر روایات ہیں. اس کو سبابہ کی انگلی کہتے ہیں, اور اس انگلی کو حرکت دینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اس کو حرکت کیسے دیا جائے, اس میں کئی اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا کہ آپ حرکت نہ دیں بلکہ اس طریقے سے کھول کر رکھیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کو آپ کو حرکت تو دینا ہے, لیکن اس کو آپ دائیں اور بائیں حرکت دیں, جیسا کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا یہ موقف ہے. اور بعض نے کہا کہ مکمل شروع سے لے کر اخیر تک آپ کو حرکت دینا ہے. تو اس میں راجح یہ ہے کہ مکمل جب آپ التحیات میں بیٹھیں, یہ معاملہ پہلے تشہد کا بھی ہے اور دوسرے تشہد کا بھی ہے, اخیر تشہد کا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو تشہد میں چاہے وہ پہلا ہو یا دوسرا, آپ بیٹھیں گے اور دعا جیسے ہی شروع کریں گے تحیات, ویسے ہی آپ کی یہ انگلی ہلنی شروع ہو جائے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ التحیات یہ تو دعا نہیں ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ اللہ کی تعریف ہے, حمد و ثنا ہے. دعا تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے, اللہم صلی علی محمد سے.
تو جواب یہ ہے کہ یہ دعا کا مقدمہ ہے، یہ دعا کا مقدمہ ہے۔ انسان جب دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا کا جو مقدمہ ہے یہ دعا میں شامل ہے، اس لیے اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے، غالباً امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، کہ انسان تشہد میں بیٹھے التحیات شروع کرے اور اپنی انگلیوں کو حرکت دینا شروع کر دے، اور اس کی حرکت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کی دعا ختم نہیں ہو جاتی، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اپنی حرکت کو روک دے گا، پھر سلام پھیرے گا، یا اگر پہلی تشہد ہے تو اپنی حرکت کو روک کر کے تب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اچھا، اس کو اوپر سے نیچے حرکت دینا ہے یا دائیں بائیں حرکت دینا ہے، اس مسئلے میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جس میں اس بات کی صراحت ہو، لیکن بعض حدیثیں موجود ہیں جس کے مفہوم سے، یعنی جس کے معنی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ اس کو اوپر نیچے حرکت دینا ہے، اور یہ مضبوط موقف ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا تشہد میں انگلی کو حرکت دینا یہ شیطان پر حدید سے، لوہے سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوہے سے زیادہ سخت کیا ہے؟ مطلب لوہے کی مار سے زیادہ سخت ہے، اور انسان جب لوہے سے مارتا ہے تو اوپر سے نیچے مارتا ہے یا دائیں سے بائیں مارتا ہے؟ اوپر سے نیچے مارتا ہے نا؟ تو اس روایت سے علماء نے استدلال کیا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اوپر سے نیچے حرکت دے، یہ پہلا استدلال۔ دوسرا استدلال، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا تشہد میں انگلی ہلانی چاہیے؟ آپ نے کہا نعم وبشدہ، ہلانی چاہیے اور شدت سے ہلانی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کثرت سے ہلانی چاہیے، اسپیڈ میں، اسپیڈ کا لفظ نہیں ہے، شدت سے یعنی قوت سے ہلانی چاہیے۔ یہ امام احمد نے کہاں سے اخذ کیا؟ اسی حدیث سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انگلی کا حرکت دینا یہ شیطان پر حدید سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور انسان جب لوہے سے مارتا ہے تو کیا آہستہ سے مارتا ہے؟ نہیں، قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ مارتا ہے۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان اپنی انگلیوں کو اوپر سے نیچے حرکت دے اور اس میں شدت پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے تشہد کا معاملہ ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ پر اٹھانا ہے اور پھر اس کے بعد گرا دینا ہے نا، یعنی نفی پر اٹھانا ہے، اس بات پر گرانا ہے یا اس بات پر اٹھانا ہے، نفی پہ گرانا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی اثر موجود نہیں اس سلسلے میں۔ تو سب سے جو اس مسئلے میں جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مکمل ہلاتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اشارہ کرتے اور حرکت دیتے۔ تو یہ پورے تشہد میں آپ کا یہ عمل تھا۔ اس کے بعد اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلے تشہد کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کو سینے پر باندھنے سے پہلے، یعنی تشہد سے آپ کھڑے ہوئے، اچھا اس سے پہلے تشہد سے جب آپ کھڑے ہوں گے پہلی رکعت 2 سجدے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے پر تیسری رکعت میں جب آپ جائیں گے اور آپ کو چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو ایسی صورت میں آپ سجدے سے اٹھ کر فوراً نہیں اٹھ جائیں گے، بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھتے، جیسا کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھتے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے، اللہ اکبر بول کر اٹھتے، بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا معاملہ ہو گیا، اب آپ نے دوسری رکعت مکمل کر لی، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تشہد کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟
افضل یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے، جس طریقے سے آٹا گوندا جاتا ہے اس طریقے پر زمین پر رکھ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آٹا جس طریقے سے گوندا جاتا ہے اسی طریقے پر انسان زمین پر ہاتھ کو رکھ کر کے اٹھے. اور آٹا کبھی ایسے بھی گوندا جاتا ہے، کبھی ایسے بھی گوندا جاتا ہے. تو چاہے آپ ایسے رکھیں چاہے ایسے رکھیں، دونوں طریقہ جائز. اور کوئی انسان اگر صرف ایسے رکھتا ہے تو بھی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے رکھے. اس کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، جیسا کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت سے اٹھتے تیسری رکعت کے لیے تو ایسی صورت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. اور اٹھانے کا دونوں طریقہ میں نے بتا دیا، یا تو آپ کاندھے تک اٹھائیں یا کان تک اٹھائیں. اور پھر اس کے بعد اسی طریقے پر آپ دونوں رکعتیں مکمل کریں گے اور پھر آپ آخر تشہد میں یعنی اخیر تشہد میں پہنچ گئے. اب اخیر تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں پیر کو، یہ آپ کا دایاں پیر ہے، یہاں آپ بیٹھے، یہ آپ کا پیر پیچھے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے، یہ آپ کا دایاں پیر ہے اور یہ بایاں پیر ہے. تو اس بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر ایسے رکھیں گے اور یہ جو بایاں پیر ہے یہ یہاں رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تورک. تورک کہتے ہیں. بائیں پیر کو اپنے دائیں پیر کے طرف باہر نکال دینا اور دائیں پیر کو اس طریقے سے بچھا کر کے انگلیوں کو قبلے کی جانب کر کر کے کھڑا کر کے رکھنا. یعنی گویا کہ آپ کی جو سرین ہے اس کو آپ زمین پر رکھے ہوئے ہیں، بایاں پیر بھی آپ کا باہر نکلا ہوا ہے لیکن لیٹا ہوا ہے اس طریقے سے، اور جو دایاں پیر ہے وہ کھڑا ہے، اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہے. تو اس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد التحیات، یہ جو دعا ہے یہ آپ کو پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود پڑھنی ہے. تو اخیر تشہد میں درود پڑھنے کو علماء نے رکن میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، رکن میں شامل کیا ہے یا واجبات میں شامل کیا ہے، انشاءاللہ ہماری اس پر گفتگو ہوگی. لیکن بہرحال درود ابراہیمی پڑھنا یہ واجب ہے اخیر تشہد میں. اس کے بغیر آپ کی نماز اگر جان بوجھ کے آپ چھوڑ رہے ہیں تو پھر درست نہیں ہو سکتی. مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ یہ اس کو واجبات میں شمار کیا علماء نے یا رکن میں شمار کیا. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے بعض علماء نے واجبات میں بھی شمار کیا ہے اور بعض نے رکن میں بھی شامل کیا. ٹھیک ہے، جیسا کہ یوسف ابن مرعی جو حنبلی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے دلیل الطالب، اس میں انہوں نے غالباً رکن میں شامل کیا. بہرحال اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہو جائے گی اگلے ہفتے. تو آپ نے تشہد پڑھ لیا، التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کے لیے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی. اور اس کے دوسرے صیغے یعنی دوسرے الفاظ بھی مروی ہیں لیکن سب سے بہتر یہی ہے. اس کے بعد اب آپ تشہد میں التحیات سے اور درود ابراہیمی سے فارغ ہو گئے. اب دعا کا موقع ہے. تو بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخر الدعاء. اسی طریقے پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تشہد میں ہو تو جہنم سے، عذاب قبر سے، اور اسی طریقے پر مسیح دجال سے اور دنیا کے فتنے سے پناہ مانگو. یعنی وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو اس طرح سے یہ دعا بھی کئی الفاظ کے ساتھ ہے، کسی بھی لفظ کو آپ نے یاد کیا ہو درست. پھر اس کے بعد آپ ایسے موقع پہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے موقع سے آپ اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سلام کا معاملہ ہے، آپ کو سلام پھیرنی ہے.
تو سلام یہ بھی ارکان میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، وَتَحْرِيمُهَا التسلیم یا السلام، کہ نماز سے وہ تحلیلها، نماز سے حلال ہونا، یعنی نماز سے فارغ ہونا یہ سلام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا تو آپ نماز میں ابھی موجود ہیں، یا آپ نے سلام کیے بغیر نماز چھوڑ دیا تو آپ کی پوری نماز باطل ہوگی، کیونکہ نماز یہ نماز کے ارکان، یہ سلام جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اور چونکہ یہ رکن ہے تو انشاءاللہ جب رکن پر ہماری گفتگو ہوگی تو اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور سلام جو ہے یہ دو طرف پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سب سے بہترین ہے۔ اور جتنی احادیث مروی ہیں اکثر میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی اسی پر اکتفا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف یہی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ روایات ہیں جن میں دوسرے طرف میں یا پہلے طرف میں وبرکاتہ کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ وہ روایت صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے، بعض نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے پر جب انسان سلام پھیرے تو اس طریقے سے پھیرے کہ اس کا جو گال ہے وہ بالکل پیچھے والے انسان کو دکھے، اگر کوئی پیچھے سے دیکھے تو اس انسان کا گال دکھ جائے، اس طریقے سے پھیرے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ رکن کیا ہے، صرف ایک طرف سلام پھیرنا یا دونوں طرف سلام پھیرنا، اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ یا ایک چیز جس کی جاری میں بار بار اشارہ کر رہا تھا وہ بھول گئے، وہ یہ ہے کہ تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے انگلی حرکت دیں گے تو نظر کہاں ہوگی؟ میں نے کہا پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ ایسا مقام ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں کو حرکت دیتے تو آپ کی نظر آپ کی انگلی سے متجاوز نہیں ہوتی تھی، یعنی برابر آپ کی نظر آپ کی انگلی پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کیونکہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، یہ دعا کا موقع ہے نا، انسان جو اشارہ کرتا ہے یہ در حقیقت اشارے سے دعا کرتا ہے، یدعو بہا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں یدعو بہا ویحرکوہا، یہ اسی طریقے پر الفاظ ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے دعا کر، حرکت دیتے ہوئے اس کو ہلاتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسی کی جانب دیکھیں گے تاکہ آپ کا ذہن دعا میں لگا رہے، اور یہی سنت ہے، اپنی انگلیوں کو دیکھتے رہیں اور اس سے اشارہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، جتنی دعائیں تشہد میں، دونوں تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور ایک اور فائدہ معلوم ہوا کہ جب آپ انگلی کو حرکت دیں گے تو شدت کے ساتھ حرکت دیں، یہ بہترین ہے، افضل ترین، اور یہ استدلال بہت عمدہ ہے امام احمد رحمہ اللہ کا۔ تو ہماری گفتگو سلام کے متعلق چل رہی تھی۔ اب آپ نے سلام پھیر دیا دونوں طرف، نماز سے آپ فارغ ہو گئے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرے جب آپ، تو آپ کی نظر کاندھے پہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کاندھے والے فرشتے کو سلام پھیر رہے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے۔ ہم مان لیتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاندھے والے فرشتے کو سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو نظر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، انسان سلام پھیرے۔ صرف حدیث میں اتنی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے تو آپ کا جو گال ہے وہ دکھ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے پر انسان کو سلام پھیرنا چاہیے، اور انسان سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو 4 رکعت والی نماز ہوئی یا 3 رکعت والی نماز ہوئی جس میں 2 تشہد ہیں۔ پہلے تشہد میں بیٹھ کھڑا کریں اس طریقے پر، انگلی قبلے کی جانب ہو، اور دوسرے تشہد میں آپ تورک کریں، یعنی بائیں پیر کو باہر نکال دیں، سرین کو آپ زمین پر لگا دیں اور داہنے پیر کو کھڑا کر دیں۔ یہ تو 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز کا معاملہ ہوا۔ لیکن جب انسان صرف 2 ہی رکعت والی نماز پڑھے یا وتر پڑھ رہا ہو 1 رکعت والی، تو اس میں ایک ہی تشہد ہے، تو ایسے موقع پہ وہ انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ تورک کرے گا کہ اپنے دونوں پیروں کو باہر نکال دے گا، یعنی کسی پیر پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، وہ بایاں پیر نکلا ہوا ہوگا اور دائیں پیر جو ہے وہ کھڑا ہوگا، یہ تورک ہوا، یا بائیں پیر پر بیٹھے گا اور دائیں پیر کو کھڑا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جی ہاں، اس مسئلے میں نہیں، تورک نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے پہلے تشہد میں 2 تشہد والی نماز میں، یعنی 3 رکعت
اور 2 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں جس طریقے سے بیٹھتے ہیں، بائیں پیر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے ہیں، اسی طریقے پر 2 رکعت یا 1 رکعت، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ وہ نماز جس میں 1 تشہد ہوتا ہے اس میں آپ کو پہلے تشہد کی طرح بیٹھنا ہے. کیونکہ تورک کا جو ذکر ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ والی روایت میں، وہ اس نماز کا ہے جس میں 4 رکعتیں تھیں، 2 تشہد تھے. ٹھیک ہے، جس میں 2 تشہد تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جس رکعت میں جس تشہد میں آپ سلام پھیریں گے اسی تشہد میں آپ کو تورک کرنا ہے. تو 2 رکعت والی نماز میں آپ ایک ہی تشہد ہوتا اسی میں سلام پھیرتے، 1 رکعت والی نماز میں بھی ایک ہی تشہد ہوتا اسی میں سلام پھیرتے، چنانچہ تورک کریں گے. تو ان کا جو استدلال ہے وہ در حقیقت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ والی ہی روایت ہے غالباً. ایک جگہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مختصراً بیان کیا. ٹھیک ہے، تو اس مختصر روایت میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تورک کیا جس میں آپ نے سلام پھیرا. تو اس لفظ سے علماء نے یہ استدلال کیا، بعض علماء نے، کہ جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں تورک کرنا ہے، اب چاہے وہ 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو. لیکن جب اسی روایت کو آپ مطول دیکھیں گے، اسی روایت کو خود امام نسائی نے دوسری جگہ اپنی سنن میں ہی تفصیلاً ذکر کیا ہے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز 2 تشہد والی تھی. تو اسی لیے شیخ البانی یا شیخ ابن عثیمین اور بھی بہت سارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں راجح یہ ہے کہ انسان جب 2 تشہد والی نماز پڑھے تو ایسی صورت میں پہلے تشہد میں اس کو تورک نہیں کرنا ہے، دوسرے تشہد میں کرنا ہے. لیکن جب 2 رکعت والی یا 1 تشہد والی اس میں 2 رکعت ہو یا 1 رکعت ہو یا اسی طریقے پر 5 رکعت ہو، وتر انسان پڑھ جائے گا، تو جو 1 تشہد والی نماز ہے اس میں تورک نہیں کرنا ہے، اس میں تورک نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طریقے پر پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں 2 تشہد والی نماز میں، اسی طریقے پر اس 1 تشہد والی نماز میں پہلے تشہد کی طرح بیٹھیں گے، اخیر تشہد کی طرح نہیں بیٹھیں گے. یعنی اپنے بائیں پیر پر سرین کو رکھیں گے اور دائیں پیر کو اس طریقے سے کھڑا کریں گے کہ انگلیاں قبلے کی جانب ہوں گی. تو اس کو تورک نہیں کہتے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو اس طریقے سے آپ نے نماز کو ادا کیا، اور یہ جو مکمل طریقہ ہے، یہ مکمل طریقہ حدیثوں کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طریقے پر وارد ہیں، اور میں نے بہت ساری حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان بھی کیا. تو یہ نماز کا صحیح شرعی نبوی اور سلفی طریقہ ہے. صحیح طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور سلفی طریقہ ہے جس طریقے پر سلف نے نماز کو ادا کیا. سلف یہ کون ہے؟ سلف سے کون مراد ہے؟ یعنی آپ اگر کہیں گے سلفی طریقہ ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں وہ سلف کا مطلب تو تابعین ہو گئے، تو تابعین کا طریقہ تم لوگ لیتے ہو، صحابہ کا، اللہ کے نبی کا کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سلف کہتے ہیں وہ لوگ جو گزر چکے، اور گزرنے والے لوگوں میں سب سے پہلی جماعت کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. چنانچہ سلف کے لفظ میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اور ان کے طریقے پر ہیں. ہم سلفی نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں جس نماز کو اور جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود پڑھا اور اپنے شاگردوں کو سکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ صحیح شرعی نبوی اور سلفی طریقہ ہے، اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نماز کو انجام دیا کرتے تھے. یہ آپ نے مکمل نماز کا طریقہ سیکھ لیا. اب اس کے بعد اس میں کون سے ارکان ہیں، یعنی کون کون سا عمل اس میں رکن ہے، کون کون سا عمل اس میں واجب ہے، اور کون کون سا عمل اس میں سنت ہے. ٹھیک ہے، اور تینوں میں فرق ہے. رکن وہ چیز ہے جس کو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں، جان بوجھ کر بھی نہیں اور انجانے میں بھی نہیں، بھول کر بھی نہیں. چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. واجب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے بھول کر چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. سنت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے بھی چھوڑ دیا تو آپ کے ثواب میں نقص پیدا ہوگا، لیکن نماز درست ہوگی.
ٹھیک ہے، نماز کے ثواب میں نقص پیدا ہوگا لیکن نماز درست ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اپنی گفتگو نماز کے ارکان سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ قیام ہے، ٹھیک ہے۔ قیام کے بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان کے اوپر کب کھڑا ہونا واجب ہے، کب اس کے لیے بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر امام کے ساتھ اگر وہ ہو تو امام اگر بیٹھا ہو تو مقتدی کیا کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا یا بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو اس طرح سے کئی ایک مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ان مسائل پر سرسری طور پر گزریں گے تاکہ وقت ہمارا زیادہ نہ لگے، اور اپنی گفتگو کو نماز کے احکام و مسائل پر جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم شرعی کی طلب میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا صحیح شرعی سلفی نبوی طریقہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمارے اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ھذا واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔